اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا انسان ہوں، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ وہ جو انسان انسانیت کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہمارا جو سارا آخرت میں جو فیصلہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کدھر بھیجے گا، جو مالک یوم الدین ہے، جو انسان کا فیصلہ کرے گا، وہ صرف ایک چیز پہ اور چیزوں پہ بھی کرے گا، لیکن سب سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا اللہ نے دیا تھا اس سے آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ تو ثانیہ، یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس محنت سے آپ نے اور آپ کی ساری ٹیم نے، میں نے دیکھا کہ آپ کی ٹیم میں بھی وہی جذبہ تھا کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں پروگرام لے کے آئے ہیں، اور یہ ہمارا وہ جو روڈ میپ ہے ہمارا مدینہ کی ریاست کی طرف، اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ ہم اس راستے پہ لگتے ہیں، کامیابی تو اللہ دیتا ہے، راستے پہ ہم لگتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک انسانیت کا نظام لے کے آتے ہیں۔ انسانیت کا نظام کا مطلب کہ وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ انہوں نے، جب پیسے بھی نہیں تھے، وہاں غربت بھی تھی، لیکن انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی بیت المال میں پیسہ آئے گا وہ حکومت کے خرچے پورے کر کے وہ سارے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے پیسہ خرچ ہوگا۔ اور پھر دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ پھر ایک ریاست اس کے اوپر جو کھڑی ہوئی، کئی 100 سالوں تک انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو ہم اگر پاکستان وہ اتنا بڑا خواب تھا ادھر نہ پہنچ سکے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سفر پہ نہیں نکلے جس کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ کہ ایک تو قانون کی بالادستی، وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے مافیاز کے خلاف، ان کو قانون کے نیچے لانے کی، اور دوسرا کہ کیسے آپ نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اب احساس کے اندر سب سے پہلے کہ جو سب سے مجبور لوگ ہیں ان کو ہم نے پیسے پہنچانے تھے، اور ہم نے تب پیسے پہنچائے جب کرونا کی وبا دنیا میں تباہی لے کے آئی ہوئی تھی، کیونکہ لاک ڈاؤنز لگائے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ سارا کاروبار بند ہو گیا۔ جب کاروبار بند ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ سارے دنیا میں غریب طبقے کو، پاکستان میں نہیں۔ امریکہ جیسے جگہ پہ بھی جو امیر ترین دنیا کا ملک ہے، وہاں بھی سب سے زیادہ تکلیف غریبوں کو ہوئی، دہاڑی دار کو، جو پیسے محنت کرتا تھا، پیسے کماتا تھا دن میں، اور اپنے بچوں کو پیسے پیٹ پالتا تھا، وہ سارا جب ایک دم لاک ڈاؤن ہوا تو وہ تو بیچارے ایک دم ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو تب ہم نے یہ جو احساس کا جو ڈسٹریبیوشن کی، بالکل ٹھیک کہا گیا، یہ فیصل نے بھی بتایا کہ ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جو پروگرام احساس کا تھا وہ دنیا میں ٹاپ یا 3 یا 4 پروگرامز کے اندر مانا گیا۔ تو اس میں آپ کو بہت پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے وہ ان کو پیسے پہنچائے، جس سے جب اکانومسٹ کی سروے تھی نارمل سی انڈیکس، مطلب یہ کہ کون سا ملک سب سے پہلے اس نے اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا اور اپنے لوگوں کو کرونا کی وبا سے بھی بچا لیا، اس ٹاپ 3 ملکوں میں پاکستان تھا، اور اس کی ایک وجہ آپ کا احساس کا پروگرام تھا۔ دوسری چیز کہ دیکھیں، ہم 98% احساس کا پروگرام عورتوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، پیسہ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ میں یہاں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی خواتین کے حقوق اور خواتین کے حقوق کی بڑی باتیں سنتا ہوں، لیکن جب تک ہم اپنی خواتین کو
بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں، جب تک گھر میں جو ماں ہے اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے تاکہ وہ بچوں کو بھی پال سکے، وہ پھر پڑھا بھی سکے، تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ خواتین کے کوئی حقوق آ سکتے ہیں۔ تعلیم سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب آپ عورت کو تعلیم دے دیتے ہیں، وہ اپنا سارا خاندان اٹھا لیتی ہے، وہ ان کی صحت کا بھی دھیان سکتی ہے، ان کو پڑھا بھی سکتی ہے گھر پہ۔ میرا جو سب سے بڑا، میں جو اپنی اگر کسی کا شکریہ ادا کروں اپنی زندگی کا، کہ جس کی سب سے زیادہ محنت میرے پہ تھی، وہ میری والدہ کی تھی۔ اور میری والدہ کی اس لیے تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، تو میں تو کھیلنے کا، مجھے تو بچپن سے شوق تھا، تو میں تو پڑھتا ہی نہ اگر میری والدہ مجھے بٹھا کے پڑھاتی نہ۔ تو جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ سارا اپنے گھر کو اٹھا دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا 98% پیسہ ہے احساس کا، یہ ہم نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہم نے بچے جو اسکول سے باہر ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اتنے زیادہ تعداد میں ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، تو اس کے لیے بھی احساس کا یہ بہت زبردست پروگرام ہے۔ اسٹائپنڈ دیتے ہیں، اور لڑکیوں کو زیادہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہے کہ لڑکیاں اسکول میں جائیں ہماری۔ پھر اسکالرشپس میں بھی اکثریت لڑکیوں کی ہے، اسکالرشپس جو ان کو ملتی ہے، کیونکہ ہم سب کو احساس ہے کہ جب تک ہم اپنی خواتین میں انویسٹ نہیں کریں گے، یہ ملک اوپر نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی ایک یہ ہمارا دوسرا۔ اور پھر تیسرا سٹنٹنگ میں پھر سے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ایک بچے کو پہلے اپنی زندگی کے 3 سال میں خوراک پوری نہیں ملتی، اس کا نہ قد پورا پہنچتا ہے اور نہ اس کی جو برین ہے وہ پوری طرح بڑی ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچے کو آپ پہلے سے زندگی کی ریس میں پیچھے چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ ہم اس کو خوراک نہیں پوری دے سکتے، اور یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ابھی بھی ہمارا یہ پروگرام اب پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا، اور اب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ شروع ہوگا۔ اس کے اندر پیسہ بڑا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ، میں آپ کو سب کو، یہ میری اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ہمیں ٹیکس دیتے رہیں گے، اور ہماری ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ریکارڈ ٹیکس ہے پاکستان میں اس وقت۔ یہ ٹیکس نہ ہوتا تو نہ میں تیل اور ڈیزل اور بجلی میں چھوٹ نہ دے سکتا لوگوں کو، جو ہم نے 10 روپے تیل اور ڈیزل کم کیے، اور ہم نے جو بجلی 5 روپے یونٹ کم کیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے۔ تو جس طرح مدینہ کی ریاست میں جب بھی پیسہ آتا تھا بیت المال میں، تو وہ اسٹیٹ کی ضروریات پوری کر کے وہ سارا نچلے طبقے پہ چلا جاتا تھا۔ یہ وہ ماڈل تھا۔ ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے ہمارا ٹیکس بڑھے، پورا زور لگے گا کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے جائیں، جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ سٹنٹنگ کے اوپر بھی ہم، اور یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو، ماں کو پوری خوراک ملے، بچے کو خوراک ملے، تاکہ وہ زندگی کی ریس میں پیچھے نہ رہ جائے سٹنٹنگ کی وجہ سے۔ اور یہ ساری ڈسٹرکٹس میں جائے گا، اور پھر جیسے جیسے پیسہ آتا جائے اس کے اوپر ہم اور پیسہ خرچ کریں گے۔ اور پھر یہ جو آج اصل میں ہماری پوری تیاری سے اب لانچ کر رہے ہیں احساس راشن، وہ اس لیے کہ دنیا میں مہنگائی کی لہر آ گئی ہے۔ یہ میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہے، پاکستان بلکہ دنیا میں ابھی بھی سستا ترین ملک ہے۔ ہماری جو آج ڈیزل اور پٹرول ہے، وہ دبئی سے، یو اے ای سے سستا بک رہا ہے۔ ان کا اپنا زمین سے تیل نکلتا ہے، اس سے سستا آج ہم پاکستان میں ڈیزل اور پٹرول دے رہے ہیں۔ سارے بر صغیر میں سب سے سستا ہے، تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ جب ڈیزل اور پٹرول مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، اس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے وہ مہنگائی روکنے کے لیے یہ بہت بڑی سبسڈی دی ہے۔ اور اب یہ جو احساس راشن ہے ہمارا، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ 2 کروڑ خاندان کو 2 کروڑ خاندان کو ہم یہ دیں گے کہ احساس راشن سے وہ کریانہ سٹور میں جا کے، یوٹیلیٹی سٹورز پر جا کے 30% آٹا، گھی اور دالوں کے اوپر وہ
ڈسکاؤنٹ لے لیں, یعنی 30% کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ یہ ہماری اساس راشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں, جو کہ 2 کروڑ خاندان ہیں. یہ بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ مہنگائی کا ہے وہ لوگوں کے اوپر ہم کم کریں. اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے. اور پھر جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے, یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ ہر خاندان کو, اور یہ جو صوبے تحریک انصاف کے ساتھ ہے, سوائے سندھ میں ہر خاندان کو انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہر پاکستان کے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, جو کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے غریب گھرانوں کے اندر کئی دفعہ بیماری ہوتی ہے, بچے بیمار یا ماں باپ بیمار, تو صرف اس لیے علاج نہیں کروا سکتے کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے. اب اس سے یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے, یہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ایک پاکستان کا غریب خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے. اس کا مطلب کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے ہیں, جہاں آج تک ایک غریب گھرانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے. مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے کوئی مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو نے ٹیلی فون کیا اور کہا مبارک کو پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہم نے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹو ہے. اور یہ آپ کو, کیونکہ میں تو ساری دنیا پھرا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پیسے والے ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ملتی. امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہر کسی کے پاس گورنمنٹ مفت ہیلتھ انشورنس نہیں دیتی, یعنی پیسے دینے پڑتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے. یا ہم سب کو مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. اور وہ اس کا مقصد آخر میں یہ ہے میرا کہ ہمارا ملک وہی مدینہ کی طرز کے اوپر ایک فلاحی ریاست بنے. فلاحی ریاست ایک سب سے مہذب معاشرہ, میری جو زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے. میں جب اسکول میں تھا تو میں جب برطانیہ گیا پہلی دفعہ, تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی. تو وہ مجھے کبھی میں وہ بھولا نہیں کہ کس طرح وہ انسان کی زندگی کی قدر ہے وہاں, اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے ایک ریاست. تو وہ, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کی مدینہ کی ریاست سے ساری دنیا میں پھیلی ہے فلاحی ریاست. پھر ہمیں پتہ چلا, ہم سمجھے کہ یہ مغرب میں ایجاد کی گئی ہے, یہ مسلمانوں نے فلاحی ریاست پہلی دفعہ شروع کیا تھا دنیا کی تاریخ میں. اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہیں فلاحی ریاست کی طرف جانے کے لیے. تو میں آخر میں ثانیہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آج اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان احساس پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ثانیہ نشتر کو احساس پروگرام پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انسانیت کا درد رکھنے والے ہی فلاحی کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مافیاز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اب ہم ریاست مدینہ کے راستے پر چل رہے ہیں. وزیر اعظم